دانا بینا اور جہاندیدہ لوگ ہیں وہ سینٹ میں موجود ہے اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف قرارداد لایا گیا تو جب اپوزیشن کے ارکان تھے وہ 66 تھے اور 51 ووٹ چاہیے تھے، لیکن جب الیکشن ہوا اور ووٹنگ ہوئی تو ہمارے 14 ووٹ غائب تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پیپل پارٹی کا، کیا یہ مسلم لیگ کا فرض نہیں تھا کہ اس الیکشن کے بغیر وہ اپنے ممبران کا آڈٹ کرتے، سٹی سکین کرتے، الٹرا ساؤنڈ کرتے کہ وہ کون سی ممبران ہیں جنہوں نے رشوت لے کر مفادات کی بنیاد پر اپنی ضمیر کو بیچ کر اس پارٹی کو ووٹ دیا جس کے خلاف وہ صبح شام نعرے لگاتے ہیں۔ آج تک اس کا حساب کتاب نہیں ہوا، اور سچی بات یہ ہے کہ دباؤ تو ہمارے اوپر بھی زیادہ تھا، فون تو ہمیں بھی بہت آتے رہے، دھمکیاں تو ہمیں بھی ملتی رہی، لیکن ہم حق اور سچ اور اصولوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور الیکشن کے بعد جب اجلاس ہوا تو صرف واحد ہم 2 افراد ہی تھے کہ ایک پاک دامن کے ساتھ موجود تھے، باقی سب لوگ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے رہے کہ اس نے 5 کروڑ لیا ہوگا، اس نے 10 کروڑ لیا ہوگا۔ آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہر جمعے کے دن علماء کرام یہی خطبہ سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جس معاشرے میں عدل نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، وہاں کبھی بھی انسان ترقی نہیں کرتا، سوسائٹی ترقی نہیں کرتی، ملک ترقی نہیں کرتا۔ اور چرچل کی بات تو آپ کو بھی یاد ہے کہ جب ان کے لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے، چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ ہوا ہے، اس نے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے، عدل قائم ہے؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں عدل اور انصاف تو قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر برطانیہ میں عدل اور انصاف کا بول بالا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، عدل اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط بار ایسوسییشن ہو۔ آپ کے بار کے اور مضبوطی کے بغیر عدل اور انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ عدل اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ ججز اچھے ہو، دیانتدار ہو، اپنے نظریے کے ساتھ وفادار ہو۔ اور ہمیشہ مجھے بار کی تاریخ یاد ہے کہ جن ججز نے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ جسٹس منیر ہو، جسٹس نسیم حسن شاہ ہو، یا پی سی او کے ججز ہو، آپ نے ہمیشہ ان کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اور آپ ہی لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے ان ججز کے حوصلہ افزائی کی ہے جنہوں نے اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کیے ہو۔ وہ جسٹس حمید الرحمان ہو، وہ جسٹس یعقوب علی ہو، یا ہمارے زمانے کا آپ کے کراچی کا جسٹس وجیہ الدین ہو، یا ماضی کا AR کارنیلینس ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ان ججز کے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے پارٹی کا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصولوں کے خاطر فیصلے دیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی سے لے کر چترال تک ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور جب تک تاریخ موجود ہے لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری اسلامی تاریخ میں بھی خلفائے راشدہ کے زمانے میں عدلیہ آزاد تھی، ججز آزاد تھے، اور خود خلیفہ کو حاضر کرتے تھے۔ خلیفہ کو عوام کے ساتھ سامنے کھڑا کرنے کے لیے
کہتے تھے۔ میں ایک مثال پیش کروں، قاضی شریح ایک جج تھا، 60 سال وہ چیف جسٹس رہے۔ اس سے ایک بار ان کے بیٹے نے پوچھا کہ میرے ایک پارٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کا موقف اور اپنا موقف، اگر میں حق پر نہ ہوں تو میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ ان کے والد نے، قاضی شریح نے ان کی پوری ہسٹری لی، ان کا بیان سنا اور پھر فرمایا کہ کل عدالت میں حاضر ہونا۔ اور جب عدالت میں آ گئے تو اس نے فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور اپنی امی سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ذلیل کیا، میرے باپ نے مجھے خوار کیا، اگر میرا موقف ٹھیک نہیں تھا تو یہ رات مجھے بتاتے نا۔ لیکن قاضی شریح کو جب اپنے اہلیہ نے ڈانٹا، اس نے کہا کہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ تو اپنی جگہ پر، لیکن کل اگر میں ان کو کہتا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے یا آپ کا موقف غلط ہے، آپ کیس واپس لے لے، تو یہ جا کر دوسرے پارٹی کے ساتھ کچھ لور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کرتے اور حقدار تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس لیے ان کو عدالت میں حاضر کیا کہ ان کی کوپڑی میرے انصاف کی تلوار کے نیچے آ جائے اور میں اپنی تلوار اس کی کوپڑی پر چلا دوں اور حقدار تک پہنچا دوں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، ہمارے ایک بہت بڑی امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور نے بلایا۔ ان کے ایک بہت بڑی سیاسی حیثیت تھی اور خلیفہ منصور چاہتے تھے کہ اس کو چیف جسٹس بنا لے تاکہ ان کی حکومت کا امیج بہتر ہو جائے، لیکن امام ابو حنیفہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اتنا علم نہیں رکھتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ رکھتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو کوئی جھوٹا تو پھر چیف جسٹس نہیں بن سکتا ہے، اور پھر اس کو جیل میں ڈالا۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس بنیاد پر اس منصب کو قبول نہیں کیا کہ منصور کے ہوتے ہوئے وہ حق کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے قبیلے کے بارے میں، ان کے گورنروں کے بارے میں انصاف اور عدل کی تلوار نہیں چلا سکتے تھے، اس لیے اس نے کوڑے برداشت کیے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، لیکن اس نے ایک ظالم نظام کے تحت جج ہونا قبول نہیں کیا۔ ہم ان کی اس کردار پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ عمر بن العاص کے بیٹے نے مصر میں ایک بدو کو مارا، اور اس لیے مارا کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے۔ حج کے موقع پر انہوں نے ان کو بلایا اور اس بیٹے دیہاتی کے ہاتھ میں کوڑا دے کر حکم دیا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، اور جب اس نے اس کو مارا تو پھر حکم دیا کہ ان کے والد گورنر کو بھی چند تڑیاں لگا دو، اس لیے کہ اس کی گورنری کا رعب اور دبدبہ اور تکبر کا فائدہ اٹھا کر اس نے غریب پر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس کے اپنے بیٹے اس نے گناہ کیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھر مر بھی گئے۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس کے بارے میں نبی مہربان نے فرمایا کہ بخدا اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ظلم کرتی، چوری کرتی، تو میں اس پر بھی انصاف اور عدل کی بنیاد پر قانون نافذ کرتا۔ اس لیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں، ایک مہذب معاشرے میں، ایک جمہوری معاشرے میں کوئی صدر پاکستان ہو، کوئی وزیر اعظم پاکستان ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ عدالت سے، قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی قانون سے بالا تر ہے، ورنہ آپ صبح کسی چوک پر کھڑے ہو کر سرخ بتی کو دیکھے، جو وی آئی پی ہوتا ہے وہ آپ کی سرخ بتی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر دیکھیں کہ وہ قطار میں کھڑا ہونا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، ہماری کلچر، ہماری ماضی، ہماری تاریخ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہماری تاریخ وہی ہے کہ نبی آخر زمان بھی بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں
کہ اگر میرے ہاتھ سے کس پر زیادتی ہوئی ہے تو آج آگے بڑھے اور موت سے قبل مجھ سے اپنا انتقام لے لے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس عمل میں موجود ہے، کم مگر قابل فخر ہے۔ اور آج میں اپنی اس ایوان میں، آج میں آپ کی اپنی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں۔ آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کے لیے جو جدوجہد جاری ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ میں گزشتہ 950 دنوں کا شاہد ہوں کہ ہر مرحلے میں ان پارٹیوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں ملیٹری کورٹس کا مسئلہ پیش آیا، سب نے ان کا ساتھ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک میں ایک پاکستان ہو تو ایک پاکستان میں ایک عدالت ہونے چاہیے، یا ججز کے لیے علیحدہ، جرنلوں کے لیے علیحدہ اور سویلین کے لیے علیحدہ قانون ہونا چاہیے؟ میرے نقطہ نظر میں احتساب کرنا ہے، آڈٹ کرنا ہے تو سب کے لیے ایک ترازو رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غریب کے لیے ایک ترازو ہو اور مالدار کے لیے کوئی دوسرا ترازو ہو۔ میں نے 950 دنوں میں دیکھا پاکستان میں یہ ایمان کا، یہ ضمیر کا، یہ غیرت کا ایک امتحان تھا کہ جب ایک موجود آرمی چیف نے ایکسٹینشن کے لیے موجودہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا اور ان لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کا ساتھ دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اس وقت ایکسٹینشن میں ساتھ دیا اور مل کر ساتھ دیا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وفاداری کا اعلان کرتے تھے، غلامی کا اظہار کرتے تھے، یہی تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے 2018 کا الیکشن فیئر نہیں ہوا تو آج آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، اس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، میں نے اس اسمبلی میں دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین جو خود وزراء کہتے تھے کہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، ورلڈ بینک کا دباؤ ہے، ہم کم تھے لیکن ہم نے اپنا نعرہ بلند کیا کہ ہم صرف وہی قوانین چاہتے ہیں جو ہمارے حق میں ہو، ہمارے عوام کے حق میں ہو، اور یہ حد ہاتھوں اللہ نہیں چاہتے تھے۔ پیپل پارٹی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ٹپا لگایا اور ہمارے بارے میں کہا کہ ان کو ملک کے مفادات عزیز نہیں ہے اور اس کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ ویژن اور مفادات کی بات نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی کی بات تھی۔ اور میرے اقبال نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کھیت جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو رودی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ میں نے اس لیے اس خوشے گندم پر اکتفا نہیں کیا اور اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ جو سلطان ٹیپو نے فرمایا تھا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میرے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تو آئی ایم ایف کے ایک کلرک کے سامنے بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کچھ بابو صاحبان آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ ساری باری باری ان کے وفاداری کا، ان کے غلامی کا حل ہے۔ ان کے درمیان تعلیمی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، معاشی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، صنعتی پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں، کشمیر پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ایک چیز پر ہے کہ گھوڑے پر مجھے بٹھایا جائیں، آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے سینٹ میں گلگت بلتستان کے بارے میں بات ہوئی کہ وہاں الیکشن ہوا اور الیکشن کو اغوا کیا گیا
حال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل میں بار بار ان لیڈر صاحبان سے کہتا رہا کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک شفاف الیکشن کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں بیٹھ سکے۔ الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی جیت گئی، اس لیے کہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اور آج یہی اعتراض ہے نا کہ پی ٹی آئی نے وسائل استعمال کیے اور یقینی طور پر الیکشن کے دوران وزیر اعظم نے وہاں جا کر بڑے بڑے اعلانات کیے، وفاقی منسٹر نے وہاں جا کر وہاں ڈیرے ڈالے۔ میں نے چیلنج کیا کہ آپ مجھے جہاز کا وہ ٹکٹ دکھائیں جب آپ الیکشن کے لیے جا رہے تھے کہ وہ آپ نے ذاتی پیسے سے خریدا ہو تو آپ کو جانا چاہیے تھا ایک پولیٹیکل ورکر، لیکن آپ قوم کے پیسے پر جا کر کمپین کرتے رہے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اسی گلگت بلتستان میں جب یہاں پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو 100% الیکشن پیپل پارٹی والے جیت گئے۔ جب یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو 100% الیکشن مسلم لیگ والے جیت گئے۔ میرے دوستو، اس لیے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اس کا بینڈ، جس کے ساتھ اختیارات ہوتے ہیں، ہر کوئی غلط استعمال کر کے اس کے نتیجے میں لوگوں کی ضمیر کو خرید لیتے ہیں، لوگوں کی غربت اور لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقاصد اور اپنے الو کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہی جمہوریت ہے۔ میرے بھائیوں، میں حیران ہوں۔ آج کشمیر پہ بات کروں۔ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور خدا کی قسم اگر کشمیر میں یہ جدوجہد اور مہم نہ ہوتی تو آج پاکستان کا پنجاب بنجر بن جائے گا، یہ ریگستان بن جائے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین نے تمہارے لیے پانی کی روانی کو یقینی بنایا ہے، مرتے وقت نعرہ لگاتا ہے کہ ہم پاکستان ہمارا ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، آج بھی 30,000 سے زیادہ ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں۔ آسیہ اندرابی کے شوہر نے 27 سال سے زیادہ، نیلسن منڈیلا سے زیادہ وقت وہ جیل میں گزارا ہے۔ علی گیلانی آج بھی نظر بند، شبیر شاہ بھی نظر بند، ملک یاسین بھی نظر بند، اور ساری میر وائز بھی۔ لیکن اندازہ کر لے پاکستان کی حکمرانوں کا، ان سے مشورہ کیے بغیر اس کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ چین کا ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا کہ کشمیر کاسٹ سے غداری نہ کرو، اس خون سے بے وفائی نہ کرو، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی فریاد کو سن لو، یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ اسی کو مودی نے بنیاد بنا کر بین الاقوامی عدالتوں میں جا کر یہی بات کی کہ جو کام گلگت بلتستان کے ساتھ پاکستان نے کیا وہی کام میں نے سری نگر کے ساتھ کیا، سری نگر کو انڈیا کا حصہ بنایا، لہٰذا کیا میں نے ایسا مختلف کام کیا ہے پاکستان سے۔ لیکن مجھے یاد ہے اس میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اصل حکمرانوں کو یقین دلا دی کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو عبوری صوبہ بناتے ہیں، مستقل صوبہ بناتے ہیں، صرف یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اس کو بنایا جائے تاکہ کوئی ایک پارٹی اس کا کریڈٹ نہ لے۔ اور آج مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کی اس فیصلے پر حیران پریشان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ سب سے بڑا اور عظیم یو ٹرن ہے جو پاکستان نے اپنے موقع پہ لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہاں قیام پاکستان کے بعد ایک جنرل تھا، انگریز تھا، اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر کے آزادی کے لیے کوئی بھی آدمی پاکستان سے نہیں جائے گا۔ آج 73 سال بعد بھی اس جنرل گریسی کی پالیسی کو وزیر اعظم نے دہرایا کہ جو آدمی کشمیر کے آزادی کے لیے جائے گا بارڈر کی طرف بڑھے گا، پاکستان کا غدار ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں
کہ جنرل گریسی اور آج کی حکومت کی پالیسی میں کیا فرق ہے۔ یہ جو ہمارے قبائل کے لوگ گئے تھے تو جنرل گریسی یہی بتا رہے تھے کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ آزاد قبائل ہے۔ آج بھی آزاد قبائل وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہاں جانے والا غدار ہے تو جو ہمارے ہزارہ لوگ وہاں گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کا فتویٰ کیا ہے۔ میں اس لیے اپنے ساتھیوں کے، اپنے بہنوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دانا بینا لوگ ہیں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ حقیقی معنوں میں اس ملک میں ایک جمہوری نظام کے علمبردار ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی اس موقف میں سچے ہیں پھر ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس ظالم اشرافیہ، اس کرپٹ اشرافیہ سے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا چاہیے کہ یہ چچا زاد یہ اچھا ہے اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے یہ برا ہے، یہ ایک ہی کلب کے لوگ ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اسد عمر اور زبیر عمر میں کیا فرق ہے؟ ایک شام کو آ کر پیپل پارٹی کی مسلم لیگ کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہماری ملک کی معیشت کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا۔ آپ دانا بینا لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ 31,000 ارب قرضہ لیا ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے، اور اس وقت پاکستان پر 44,000 ارب کا قرضہ ہے۔ پی ٹی آئی کا کمال دیکھیے کہ جو کام گزشتہ حکومتیں 15-20 سالوں میں نہیں کر سکے، انہوں نے 950 دنوں میں تمہارے آئندہ نسلوں کے کندھوں پر قرض رکھ دیے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کا پسینہ، آپ کا خون، آپ کا گردن مروڑ کر ایک ایک پیسہ یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف تمہارے آئندہ نسلوں سے لیں گے، لیکن ذمہ دار تو ہم اور آپ ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ کیسا معاشی نظام ٹھیک ہوگا؟ ایک طرف پاکستان کا آئین ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں ربا کا نظام نہیں ہونا چاہیے، آرٹیکل 38 میں واضح حکم موجود ہے، لیکن دوسرے طرف آج کی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل کی ہے۔ آج بھی ہمارا کیس جاری ہے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سودی نظام اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ جنگ کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اور شرم کی بات یہی ہے کہ جو وکیل پیپل پارٹی کے دور میں، جو وکیل مسلم لیگ کے دور میں، وہی وکیل پی ٹی آئی کے دور میں آ کر وہی وکالت کرتے ہیں کہ سود کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، میں خود خیبر پختونخوا میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں۔ تکبر کی بنیاد پر نہیں، شکر کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ 2 سالوں میں میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور بہترین فائنانشل مینجمنٹ کی بنیاد پر، بہترین فنڈ کے بروقت یوٹیلائزیشن کی بنیاد پر وزیر اعظم نے 1.4 بلین کا انعام میری صوبے کو دیا تھا کہ اس کی کارکردگی سب سے اچھی ہے۔ آپ کی کراچی کا ڈاکٹر اشرت حسین آئی ایم ایف کے اجلاس میں گئے تھے، واپس آئے اور اس نے کہا کہ یہاں کی کنٹری ڈائریکٹر جانوال ورلڈ بینک کا، اس نے بڑے جلسے میں کہا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی کی فائنانشل مینجمنٹ ہے، فنڈ یوٹیلائزیشن ہے، بہتر کارکردگی ہے، تو صرف جماعت اسلامی کا ایک منسٹر ہے جس کا نام سراج الحق ہے۔ اشرت حسین نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا دم ڈالا ہے جانوال پر؟ میں نے کہا اشرت صاحب دم مم کی بات نہیں ہے، سید بار اور جو ویژن دیا ہے اس کی برکت ہے، میری اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو قرض کی بنیاد پر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حکومت کہتی ہیں کہ درآمدات کم ہو گئے، آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں تو ممکن ہے کوئی 200 روپے بچ جائیں گے، لیکن کیا بچوں کو کھانا نہ کھلا کر یہ کوئی اچھی معاشی پالیسی ہوگی؟ یا زیادہ محنت کر کے بہتر کھانا اور کپڑا بچوں کو دے دے تاکہ وہ زیادہ خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج ہماری معاشی سسٹم وینٹیلیٹر پر ہے۔ آج ہمارے گردن میں IMF کا ہاتھ ہے۔ آج ہمارے ہاتھ IMF کے ہتھ کڑیاں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ ایک دیانتدار ٹیم ہے، تو یہ کہتے ہیں آپ اچھے لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں امریکہ آپ کو پسند نہیں۔ میں کہتا ہوں شکر ہے امریکہ پسند نہیں کرتا ہے، شیطان پسند نہیں کرتا ہے، ہمیں رحمان پسند کرتا ہے۔ آج ملک میں PTI کے 950 دن گزر گئے، لیکن ہمارے ملک میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور 6000 تک تعداد پہنچی ہے۔ آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی زمیندوز جیلیں موجود ہے، آج بھی ملک کے اندر ایک وہ عدالتیں ہیں جس میں آپ کالے کوٹ پہن کر حاضر ہوتے ہیں، ایک وہ جنات کی عدالتیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن اگلے دن کسی نہ کسی فرد کی لاش کسی ویرانے میں ملتی ہے۔ یہ کیسا جمہوری معاشرہ ہے؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے۔ اب دیکھیے، ایک حکومت نے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، ایک حکومت نے امل کانسی کو حوالے کیا، ایک حکومت نے یوسف رمزی کو امریکہ کے حوالے کیا، ایک حکومت نے ملا عبدالسلام ضعیف افغانستان کے سفیر کو، دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے سفیر کو بھیجا ہے۔ اگر کسی ملک نے سفیر بیچا ہو، آپ ہاتھ اٹھا کر میں آپ کو سلام پیش کروں گا کہ آپ کے معلومات بہت زیادہ ہے۔ یہ دبا بھی پاکستان کے دامن پر موجود ہے ان بے غیرت و کمرانوں کی وجہ سے۔ ہم جب افغانستان جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی افغانی بچہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ اگر ہمارا سفیر دشمن تھا تو آپ اپنے جیل میں ڈالتے، اگر وہ ناپسندیدہ تھا تو تورخم کے راستے واپس بیچتے، لیکن آپ نے ان کے مقدس پٹکے سے ان کے ہار پیر باندھ کر اور بوری میں ڈال کر امریکیوں کے حوالے کیا۔ اور ملا عبدالسلام ضعیف کہتے ہیں کہ میرے جیب میں قرآن تھا اور امریکی نے میرے جیب سے قرآن نکال کر لپاپی کی طرح پھینکا، اور یہ پاکستان کا سپاہی ادھر موجود تھا، میرے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، اس لیے جب یہ میرے گھر آئے تھے تو مجھے کہا تھا کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے، اور میں نے ان کے لیے قہوہ کا آرڈر دیا تھا، لیکن قہوہ بھی پیا اور پھر میرے ہاتھ باندھ کر مجھے امریکوں کے حوالے بھی کیا۔ میرے دوستو، 950 دن گزر گئے، آج بھی ہم، اگر کاش یہ سوسائٹی مہذب بنتی تو پھر آپ کے پڑوس میں کوئٹہ میں 10 لاشیں انسان تھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی تھے نا، پھر بھی انسان تھے، مخلوق خدا سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم سب ایک کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ میں خود کوئٹہ پہنچا 7 دن -8 درجہ حرارت میں، کوئٹہ کے مائیں بہنوں اور بیٹیاں فجر کے وقت سڑک پر موجود تھی اور اپنی لاشوں پر روئی رہی تھی۔ وزیر اعظم صاحب کے انتظار میں تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کوئلے کے کان میں کام کرنے والا مزدور آپ کو کیا بلیک میل کر سکتا ہے؟ ایک لاش پر روتی ہوئی بہن اور ماں اور بیٹی اور یتیم بچہ آپ کو کیا بلیک میل کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جو بائیڈن آیا، جو بائیڈن سے پہلے ٹرمپ کے دور میں
ایک پولیس کے ہاتھوں ایک کالا امریکی شہری قتل ہو گیا تھا. جو بائیڈن گئے اور اس بیٹی کی، اس شہری کی بیٹی کے قدموں میں گھٹنوں پر بیٹھ کر اس کو اپنی بیٹی کہہ کر اور کہا کہ پوری ریاست کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اے بیٹی مجھے معاف کرنے کے لیے آپ تیار ہے کہ نہیں تیار؟ اور اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں آپ کو معاف کرتا ہوں. لیکن یہاں 11 لاشیں موجود تھی. آپ کے وزیر اعظم تکبر اور غرور کے اس گنبد میں بیٹھے تھے اور پٹ کا سہارا لیتے تھے کہ میں تمہارے بلیک میل میں نہیں آؤں گا. کتنے سنگ دل حکمران، کتنے سخت دل حکمران، کتنے بے ضمیر حکمران، کیسے بے وفا لوگ ہیں. یہی وہ سیاستدان ہوتے ہیں نا جی، گلی گلی گھوم پھر کر غریبوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، لیکن جب اس مینار پہ بیٹھ جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہی فرعونی سوچ ہے. اس فرعونی سوچ کو بدلنا ہے. میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں. یہی حکم ہے اللہ کا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. یہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرو، جاؤ ان کا مقابلہ کرو. میں اپنی وکلا سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 65% ڈیولپمنٹل فنڈ میں کرپشن ہے بلوچستان میں، 45% کرپشن ہے آپ کے صوبہ سندھ میں، 32% کرپشن ہے آپ کے پنجاب میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں. مالی کرپشن صرف نہیں ہے، اخلاقی کرپشن ہے، سیاسی کرپشن ہے. اور آپ جس صندوق اور جس بکس کو کھولیں گے اندر سے اژدہا موجود ہوگا، کرپشن کا اژدہا. اس کرپشن کے اژدہا کو مارنے اور اس کا سر کچلنے کے لیے آپ لوگوں کو جہاد کرنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ وکلا سے ہماری یہی توقع ہے. میں اسی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. ہماری خدمات آپ کے لیے ہیں. ہم نے اگر آپ کی یتیم بچوں کے لیے جگہ جگہ پر آغوش کھولے ہیں، آپ کی یتیم بچے ہیں. ہمارے الخدمت میں اگر کرونا دوران خدمت کی ہے تو آپ کی خدمت کی ہے. صدر نے فرمایا کہ زلزلہ اور سیلاب میں اگر ہم موجود ہوتے ہیں تو آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ سے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کرو. جاگیرداروں کا نظام نہیں، کرب سرمایہ داروں کا نظام نہیں، جرنیلوں کا نظام نہیں. یہ تو بار بار آپ دیکھ چکے ہیں. اگر جماعت اسلامی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، کسی اور جماعت کو تلاش کرو. لیکن اس ملک کی کامیابی اور آپ کی کامیابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام میں ہے. میں ٹھیک بولتا ہوں یا غلط بولتا ہوں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ لوگ جو اس وقت چاروں طرف موجود ہے، دیکھیں پی ڈی ایم والے کہتے ہیں ہم انقلاب کے لیے نکلے ہیں. تو پیپل پارٹی کی حکومت نا، سندھ میں انقلاب کہاں ہے؟ کیا سکر میں انقلاب؟ کیا لڑکانہ میں انقلاب؟ کیا کاشمور میں انقلاب؟ کیا شکارپور میں انقلاب؟ آپ حیدرآباد جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ گندہ ترین شہر اس وقت حیدرآباد ہے، معافی کے ساتھ. گندا پانی. یعنی خدا کی قسم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں اس دن حیدرآباد گیا تھا. نعیم بھائی کہاں گئے؟ نعیم قریشی صاحب ادھر آؤ، ادھر آؤ. میں حیدرآباد گیا تھا نعیم، اور میں نے پانی کے پائپ سے پانی لیا گلاس میں، پینے کی بجائے وہ سونگھنے کے قابل بھی نہیں تھا. میں نے کہا آپ لوگ یہ پانی پیتے ہیں؟ ماں نے کہا کہ سراج یہی پانی پیتے ہیں. اس لیے تو ہر گود میں ایک بیمار لاش موجود ہے بچے کی صورت میں. کون سا انقلاب چاہتے ہیں؟ کون سا نظام چاہتے ہیں؟ وہ کس نے کہا ہے کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئی جس کے سبب اسے اتوار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں.
کیا آپ اتنے سادہ لوگ ہیں؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے؟ اس لیے اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ کون سی انقلاب؟ اسلامی انقلاب، حقیقی تبدیلی جو فرد کو تبدیل کر سکے، جو خاندان اور معاشرے کو تبدیل کر سکے۔ میرے ساتھ الحمدللہ وہ ٹیم موجود ہے جو دیانتدار بھی ہے اور باصلاحیت بھی ہے۔ اس ملک میں کوئی 14,000 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالر ہے۔ 14,000 میں سے الحمدللہ 1,300 کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو ٹاسک دیا ہے کہ میرے لیے پاکستان کے لیے ایک 40 سالہ پانی کا منصوبہ، صنعت کا منصوبہ، زراعت کا منصوبہ بناؤ۔ میرے لیے یہ موت ہے کہ 22 کروڑ ایٹمی پاور، میری کرنسی افغانستان اور بھوٹان اور نیپال سے بھی کمزور ہو۔ میرے لیے موت ہے کہ دنیا میں 8واں، 5واں اور 6واں پاکستان نمبر ہے گنے اور گندم میں اور دال میں، اور میں گندم اور چاول اور چینی باہر سے درآمد کروں۔ میرے لیے موت ہے کہ لوگ پیسے لے کر باہر جائیں اور کھلونے آتے ہیں اور میرا زر مبادلہ اسی میں ختم ہوتا ہے۔ میں اس لیے خوبصورت پاکستان کی تعمیر کی تلاش میں کراچی بار ایسوسی ایشن آیا ہوں۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے۔ میرا تو اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کا میئر عبدالستار افغانی وفات پا گئے تو ان کی لاش بھی کرائے کے ایک مکان سے نکلی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا میئر ہے کہ اپنے لیے گھر بھی نہیں بنا سکے۔ میں نے کہا یا وہ اپنے لیے گھر بناتے یا غریبوں کے لیے گھر بناتے۔ غریبوں کے لیے کام کر گئے، اپنے بچوں کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے 2006 میں استعفیٰ دیا نہیں۔ میرے ماموں نے مجھے فون کیا کہ شرم آنا چاہیے آپ کو، فائنانس منسٹر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر، جنگلات کا منسٹر، سینئر منسٹر، اور گھر آنے کے لیے کوئی اپنا کار بھی نہیں ہے، اپنی گاڑی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوٹے لوگ کاروں میں، بڑے لوگ بڑے بڑے بسوں میں، میں بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آؤں گا۔ ایک دیانتدار ٹیم جماعت اسلامی کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کی کراچی، آپ کراچی ہے، آپ کراچی کے ترجمان ہیں۔ 1100 ارب اعلان ہوا تھا، 1100 ارب پاکستانی۔ چلے آپ سب سے اچھے آدمی ہیں، بتائیں 1100 ارب میں سے کتنے خرچ ہو گئے؟ کوئی نہیں آیا۔ تو اعلان ہوا، آپ خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک شاعر کو بلایا، شاعر نے بادشاہ کے خوبصورتی پر، آنکھوں پر، چہرے پر ایک زبردست نظم پیش کیا اور بادشاہ خوش ہوا، حکم دیا مل گئے، آپ بھی ملکہ میں بھی چودھری۔ جب 3 مہینے گزر گئے کوئی چیز نہیں ملی، بادشاہ کے پاس پھر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ شاعر صاحب آپ نے میرے کان خوش کیے اور میں نے آپ کے کان خوش کیے، آپ نے کچھ نہیں دیا تھا، میں نے بھی کچھ نہیں دیا، تو یہ آپ کے کانوں کو خوش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں بادیگر، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ 1100 ارب، لیکن آج بھی مین کراچی روڈ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں منجڈاروں کے کنڈرات، آج بھی میں نے بینر دیکھا، نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی نے لگایا کہ ہماری گنتی کر لو، ہم 3 کروڑ ہے، آبادی کا مسئلہ۔ لیکن اس حکومت نے اور ماضی کی حکومت نے وعدے کیے تھے کہ ہم دوبارہ گنتی کریں گے۔ کتنے مہینے گزر گئے لیکن اپنے کام میں مخلص نہیں۔ میرے بھائی تھوڑا صبر کریں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج فتویٰ دے دیں کہ جو حکومت 950 دنوں میں کراچی کے سڑکوں سے
کچرا نہیں اٹھا سکتی، کیا وہ حکومت کرپشن ختم کر سکتی ہے؟ کیا وہ حکومت معیشت کو بہتر کر سکتی ہے؟ اس لیے کیا راستہ ہے؟ دن منانا ہے تو میں نے بھی کراچی کے حق میں بہت بڑا یوم یکجہتی کراچی کا جلوس نکالا اسلام آباد میں، لیکن یہ گنگے بہرے اور اندھی حکمران ہیں، یہ خدا بننے کی کوشش میں ہیں، یہ اپنی ذات سے آگے اس کا کوئی دنیا نہیں ہے، اول اور آخر صرف اپنی ذات ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان سپر پاور بنے، پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے آزادی حاصل کرے، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، یہاں انسان کو اپنا حق ملے، یہاں انسان کو عزت کے ساتھ روزگار ملے، یہاں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے حقوق ملے، یہاں اقلیتوں کو اپنے حقوق ملے، یہاں وکلاء بھی محفوظ ہو اور جج بھی محفوظ ہو، ایک ہی راستہ ہے، اور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا راستہ۔ میں اسی اسلامی انقلاب کے لیے سپورٹ کے خاطر آپ کے پاس آیا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلامی انقلاب کے لیے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، لیکن مجھے تو اتنا حق ہے نا کہ آپ کی ضمیر پر دستک دے دوں، یا حق میرا نہیں ہے؟ میرا یہ حق ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات کروں۔ اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے اور آپ مانتے ہیں، اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک دیانتدار جماعت ہے اور آپ مانتے ہیں، اگر جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں آپ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو پھر دیر کس کی؟ اب پھر آئے نا، یہ لوگ دیکھیے، آپ کا ایک ہوٹل ہے، آپ کا ہے، اس ہوٹل کا نام روز ویلٹ ہے، کہاں پر ہے؟ نیو یارک میں ہے، 19 منزلہ بڑی عمارت۔ امریکہ میں کسی کی ٹیکسی ہو نا جی، وہ بھی اپنے خاندان چلاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، ہمارا وہ روز ویلٹ ہوٹل خسارے میں، آپ کا جہاز محفوظ نہیں ہے، آپ کا سٹیل مل، خدا کے بندو، ہمارے غریب آدمی نعیم ایک رکشہ لیتا ہے، رکشے کی بنیاد پر ان کے بچے سکول میں، ان کے بچیاں کالجز میں، وہ اپنے بچوں کے لیے شادیوں کا انتظام ایک رکشے کی برکت سے، انہوں نے اتنا سٹیل مل ناکام بنایا، ہڑپ کیا بغیر ڈکار کے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کر لے؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹی انوالو نہیں ہے، یہ سارے پارٹیاں درجہ بدرجہ اس جرم میں شریک ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، تو میں پھر حق رکھتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے تعاون چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا ہے، السلطان ولی، حکمران حکومت وارث ہے، من لا ولی لہو، جس کا کوئی نہ ہو۔ تو ان فٹ پاتھوں پر رہنے والوں کا وارث حکومت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو اس کے علاج کا ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، بچہ جو سکول نہیں جا سکتا ہے غربت کی وجہ سے، ان کا وارث حکومت ہوتی ہے، نوجوان ڈگری ہولڈر جو روزگار سے محروم ہے، اس کو پھر ڈاکے نہیں ڈالنا چاہیے، ان کو بے روزگار الاؤنس دینا چاہیے، ان کا وارث حکومت ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے۔ اس طرح ایک فلاحی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔